پٹھانی لڑکی نے 5 سال بعد اپنے شوہر کی جان لینے والے سے کیسے بدلہ لیا، اس شخص کو کیسے منطقی انجام تک پہنچایا، تفصیلات سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے جو پٹھانی لڑکی نے کیا یہ عمل ٹھیک تھا یا پھر غلط۔ جناب علی، آج سے 4 سال قبل باجوڑ کا ایک نوجوان جس کا نام ہے گلباز خان، یہ پشاور میں محنت مشقت کیا کرتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور بیگم جو کہ باجوڑ میں رہتی تھی۔ ایک قریبی عزیز تھا جس کا نام تھا شیرباز خان۔ اس دوست کے ساتھ اتنا لگاؤ تھا، اتنا اس پر اعتبار تھا کہ جو بھی کمانا، جو بھی پیسے بھیجنے اپنے دوست کو بیچنے، دوست نے آگے سے اس کی بیوی کو پیسے پکڑا دینے۔ اور کبھی کبھار تو گلباز خان نے شیرباز خان کو یہ کہنا کہ اگر میں نے تمہیں 50,000 دیا ہے، 20,000 میری بیگم کو دے دینا، 30,000 اپنے پاس سیونگ کے طور پر رکھ لینا، میں جب تمہارے پاس باجوڑ آؤں گا 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، تو میری جمع پونجی میرے حوالے کر دینا۔ یعنی ان دونوں دوستوں میں اعتبار کا لیول اس حد تک تھا، ایک دوسرے کے پاس امانتیں بھی رکھوا دیا کرتے تھے۔ اب کی بار ہوا کچھ یوں کہ گلباز خان پشاور سے اپنی بیوی کے پاس باجوڑ پہنچا۔ باجوڑ بیوی کے پاس جانے کے بعد اپنے دوست سے رابطہ کیا اور کہا کہ جو تمہارے پاس جمع پونجی ہے میرے حوالے کر دو۔ اب اس دوست نے کیا کہنے لگا کہ تم تھوڑے سے بیمار لگ رہے ہو، مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں تھکاوٹ ہے، یہ میڈیسن لو، گھر جا کر استعمال کرو، کل انشاءاللہ ملاقات کریں گے، میں تمہارے پیسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب وہ جو گلباز خان کا دوست تھا شیرباز خان، اس کو تھوڑا کچھ میڈیکل کا پتہ بھی تھا، فارمیسی میں جاب کرتا تھا۔ اس نے کیا اس کو ایک انجیکشن لگا دیا اپنے دوست کو۔ انجیکشن لگانے کے بعد جب وہ گھر گیا، میڈیسن وغیرہ استعمال کی، 3 سے 4 گھنٹے بعد گلباز خان کو کارڈیک اریسٹ آیا اور موقع پر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن یاد رہے گلباز خان کی بیوی کو پتا تھا کہ انجیکشن لگانے کے بعد یا میڈیسن لینے کے بعد یہ سب کچھ ہوا۔ اس سے پہلے میرے خاوند نے جب اپنے دوست سے پیسے مانگے تو اس نے کہا کہ کل آ جانا، یہ میڈیسن استعمال کرو، کل میں تمہارے پیسے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب خاوند کے انتقال کے بعد گلباز خان کی بیوی نے اپنے خاوند کے دوست سے کہا کہ وہ جو پیسے آپ کے پاس ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیں، میں چاہتی ہوں جو بھی میرے خاوند کے پیسے تمہارے پاس ہیں میرے حوالے کر دو۔ جناب علی، گلباز خان کے دوست شیرباز خان نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد گلباز خان کی اہلیہ کو یقین ہو گیا، یعنی پہلے تو شک تھا، وہ شک یقین میں بدل گیا کہ میرے خاوند کی جان لینے میں اسی کا ہاتھ ہے، گلباز خان کے قریبی دوست شیرباز خان کا ہاتھ ہے۔ اب جناب علی، شیرباز خان جو کہ اپنی زندگی میں مگن تھا، 1.5 سے 2 سال یہ لڑکی باجوڑ میں رہتی رہی۔ 1.5-2 سال بعد اس نے کیا گلباز خان جو اس کا خاوند تھا اس کے دوست سے اپنے رابطے ذرا بڑھا لیے۔ پہلے گیپ آ چکا تھا، سپیس آ چکی تھی، رابطے اس صورت میں بڑھائے، 1 سال مزید گزارا اور کہا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اب گلباز خان کے دوست شیرباز خان کے وہم و گمان میں نہیں تھا، اس کو یہی تھا کہ بیوی سب کچھ بھول بھلا چکی ہے، شادی کا اظہار کیا ہے، میں کر لیتا ہوں، پیاری ہے، میری پہلی بیوی سے ایک بیٹی ہے، میری اولاد پوری ہو جائے گی، کیوں نہ میں اس سے شادی کر لوں۔ اب جناب گلباز خان کے دوست شیرباز خان نے دوست کی اہلیہ سے شادی کر لی۔ شادی کے 2 سال بعد ہوا کچھ یوں، ان 2 سالوں کے دوران شیرباز خان نے کرنا کیا، یہ بھی پشاور آ چکا تھا اور پشاور میں اس کی پہلی بیگم رہتی تھی، اپنی پہلی بیگم کے پاس یہ زیادہ وقت گزارا کرتا تھا۔ دوسری بیگم نے کہا کہ آپ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، میں یہاں پر اکیلی ہوتی ہوں، 1.5-2 سال ایسے ہی گزر گئے ہیں، ڈر لگتا ہے، آپ ایک کام کریں، مجھے گھر میں کچھ ایک اسلحہ دے دیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ مسائل ہو، کوئی لوٹ مار کرنے کے لیے آئے تو میں اس اسلحے کا استعمال تو کر سکوں۔ شیرباز خان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ 5 سال بعد مجھے جال میں پھنسایا جائے گا، ایسا جال میں پھنسایا جائے گا کہ میں مزید اس دنیا میں نہیں رہ سکوں گا۔ اب 2 سال بعد جب گلباز خان نے اپنی دوسری اہلیہ یعنی اپنے دوست گلباز خان کی جو پہلی اہلیہ ہے اس کو اسلحہ لے کر گھر میں رکھوا دیا کہ تم اپنے پاس رکھو اپنی حفاظت کے لیے۔ اب جب اپنے گھر واپس گیا، اتفاقاً ایک رات گزارنے کے لیے باجوڑ اپنی دوسری بیوی کے پاس چلا گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی یہ سویا تو بیوی نے کیا اسلحہ نکالا، 2 گولیاں اس کے سر پہ ماری، ایک اس کے سینے پہ ماری اور مار کر پاس بیٹھ گئی۔ محلے دار اکٹھے ہوئے، پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس نے جب اس خاتون کو حراست میں لیا، پہلے تو یہی کہتی رہی کہ گھر میں چور آئے، چوروں نے آ کر میرے خاوند کو مار دیا، لیکن جب پولیس نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا، اس خاتون سے تفتیش کی تو اس نے انکشاف کیا کہ میں نے اپنے 5 سال پہلے قتل ہونے والے شوہر کا بدلہ شادی کر کے اس شخص سے لیا، اس نے میرے پہلے خاوند کو مارا تھا، بے دردی سے مارا تھا، زیادتی کی تھی، ایک تو میرا حق کھا گیا، میرے بچے کا حق کھا گیا، میرے خاوند کا حق کھا گیا،
پھر میرے خاوند کو اس دنیا سے رخصت کیا۔ میں چاہتی تھی کہ میں اپنے خاوند کا بدلہ لوں، مجھے سکون نہیں ملنا تھا جب تک میں بدلہ نہیں لے پاتی۔ میں نے اس کو خود مارا، اپنے دوسرے خاوند کو۔ میری جو سزا ہے مجھے دے سکتے ہیں، میرا جو ٹارگٹ تھا یا جو میں چاہتی تھی کرنا وہ میں نے کر لیا، اور 5 سال لگے مجھے اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں۔ آپ اس خاتون کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ قبائلی علاقے میں رہنے والی یہ خاتون ہے، اس طرح اس نے 5 سال بعد اپنے خاوند کا بدلہ کس صورت میں لیا؟ پہلے اپنے خاوند کے قاتل سے شادی کی، اور شادی کے بعد اتنا اعتماد حاصل کیا کہ اس کو گھر میں سوئے پڑے گولیاں مار دیں۔ آپ کے خیال سے اس خاتون نے ٹھیک کیا یا پھر غلط؟ رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔